أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ سورۃ الانفال آیا 15۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو، یعنی جب لڑائی کے لیے صف بندی ہو چکی ہو، فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہوں اور جنگجو ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوں، فلا تولوہم الادبار، تو دشمن سے پیٹھ مت پھیرو، مت بھاگو، ان کی قوت کا مقابلہ کرو، ان کے حملے میں ان سے لڑنے کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹ جاؤ، صبر سے مقابلہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اہل ایمان کے دلوں کی مضبوطی اور دشمنوں کو دہشت زدہ کرنے کا باعث ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، میں بھی اس میں ہی تھا، لوگوں میں بھگدڑ مچی، میں بھی بھاگا، ہم لوگ بہت ہی نادم ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھاگے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر ہے، ہم اب مدینہ جائیں اور وہاں رات گزار کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر، ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں۔ چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہی ہم جا کر بیٹھ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، بھاگنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو، میں تمہاری جماعت ہوں اور میں تم مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مارکے کے دوران میدان جنگ سے فرار ہونے سے منع کیا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قوت اور قلوب کو مضبوط کرنے والے اسباب فراہم کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو کافروں کے بالمقابل کھڑے ہونے کے موقع پر کیا ہدایت دی گئی؟ ثابت قدم رہیں، فرار اختیار نہ کریں۔ مسلمان کافروں کے مقابلے میں کب ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ مسلمان اس وقت ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب ان کا یقین ہو کہ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا فیصلہ صرف ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا، یہ یقین ہو کہ جنگ کی تدبیر اور کمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرواتا ہے، اسلحے کا صحیح نشانے پر استعمال وہی کرواتا ہے اور وہی کافروں کو مسلمانوں سے مرعوب کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر تدبیر کو الٹا کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے تو مسلمان ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ۔ سورۃ الانفال آیا 16۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے، میدان جنگ سے کسی عذر کے بغیر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے،
اس کی سزا جہنم کے شعلے مارنے والی آگ اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ الا متحرفا لقتال، اگر کوئی کسی مصلحت سے میدان جنگ سے پیٹ پھیرے یا ہٹ جائے، مثلاً سوچی سمجھی تدبیر ہو، او متحیزا الی فئات، یا اپنے لشکروں میں جا ملنا چاہتا ہو، یعنی کوئی چھوٹے دستے میں ہے اور وہ بھاگ کر بڑے دستے میں جا ملے یا اپنے امام سے جا ملے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک دستے میں تھا، لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میں بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا قہر لے کر لوٹے ہیں، آؤ مدینہ چلیں، وہاں ایک رات بسر کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر، ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں۔ چنانچہ صبح کی نماز سے پہلے ہی مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر پوچھا، کون ہیں؟ ہم نے کہا، بھاگنے والے ہیں۔ فرمایا، نہیں بلکہ تم حملہ کرنے والے ہو، میں تمہاری اور تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ ہم نے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے۔ میدان جنگ سے بھاگنا بدترین جرم کیوں قرار دیا گیا؟ میدان جنگ سے اسلام اور کفر کے لیے آخری فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ بھاگنے والا حق کو بچانے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچانا زیادہ اہم سمجھتا ہے، اس طرح وہ اپنے مقصد کے مقابلے میں ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ کون سے حالات میں میدان جنگ سے فرار کی اجازت دی گئی ہے؟ فرار کسی جنگی چال کی صورت میں ہو، فرار بہترین مواقع کے لیے، فرار بہترین منصوبے کی خاطر ہو، فرار مسلمانوں کی کسی دوسری فوج سے ملنے کے لیے ہو، فرار دوبارہ حملے کے لیے ہو۔ جنگی چال سے کیا مراد ہے؟ جنگی چال سے مراد ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جانا، دوسری فوج یا یونٹ سے جا ملنا۔ فقط باء بغضب من اللہ، یعنی اپنی جہاد سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرا ہوا لوٹے۔ بھاگنے والا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر واپس بھاگتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب ہو گیا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی موت کے بعد جب وہ آخرت کے جہان میں منتقل ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی عذر کے بغیر میدان جنگ سے فرار ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، اور جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرار ہونے والے کے لیے سخت وعید سنائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پر میدان جنگ سے ہٹنے میں، یعنی میدان جنگ میں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ لوٹنا یا لڑنا، اس جنگی چال میں دشمن کو زگ پہنچا سکے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ میدان جنگ سے منہ موڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ اس نے دشمن پر غالب آنے کے لیے ایسا کیا، یا اس نے کسی پہلو سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے یا دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے چال چلی، یا دیگر جنگی مقاصد کے لیے ایسا کیا۔ اس طرح کفار کے خلاف کمک کے طور پر ایک جماعت سے علیحدہ ہو کر دوسری جماعت میں جا کر ملنا بھی جائز ہے۔ اگر لشکر وہ گروہ جس کے ساتھ یہ گروہ جا کر ملا میدان جنگ میں موجود ہے تو ایسا کرنے کا جواز بالکل واضح ہے، اور اگر وہ گروہ مقام مارکہ کی بجائے کسی مقام پر ہے، مثلا مسلمانوں کا کفار کے مقابلے سے کسی ایک شہر پر پسپا ہو کر مسلمانوں کے کسی دوسرے شہر میں پناہ لینا، یا ایک میدان چھوڑ کر دوسری جگہ دشمن پر حملہ آور ہونا، تو اس بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آراء منقول ہے وہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ شاید پسپائی اس شرط سے مشروط ہے کہ مسلمان سمجھتے ہوں پسپائی انجام کار ان کے لیے بہتر اور دشمن کے مقابلے میں زیادہ مفید ہو، اور اگر یہ سمجھتے ہوں کہ میدان جنگ میں جمع رہنے سے کفار ان کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو اس صورتحال میں یہ بعید ہے کہ پسپائی کا جواز ہو، کیونکہ تب میدان جنگ سے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس سے روکا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ مطلق ہے، یعنی فرار کی ہر صورت ممنوع ہے، البتہ صورت کے آخر میں اس کو تعداد کے ساتھ مشروط کرنے کا بیان ہے۔ فرار کی جن صورتوں کی اجازت دی گئی ہے ان کے ماں سوا اگر
فرار ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر جائے گا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دشمن کو منہ دکھانا چاہیے گے، شکست نہیں۔ شکست کھانے والا پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس کا پیچھا کرتا ہے، جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 17۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قتل پر واضح فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی اپنی قوت سے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ ان کے قتل پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جب اس نے کافروں کے دلوں میں دہشت بٹھانے کے لیے فرشتے بھیجے اور تمہارے دلوں کو قوی کیا اور تم سے گھبراہٹ کو دور کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ آل عمران آیا 123۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے، ان سے جو اچھے کام سرزد ہوں وہ ان پر وہی قابل تعریف و توصیف ہے، کیونکہ اس نے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے اعنت فرمائی۔ فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ سورۃ التوبہ آیا 14۔ فتح تعداد اور اسلحے کی کثرت کی بنا پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رب العزت نے فرمایا، بس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، کتنی ہی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیا 249۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ جب مارکا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے قسمیں دے دے کر فتح و نصرت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کے چہرے کی طرف پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچا دی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چہرے، منہ اور آنکھوں میں خاک نہ پڑی ہو۔ بس اس وقت ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور ان کے ہاتھ چل ہو گئے، ان کے اندر کمزوری اور بزدلی ظاہر ہوئی، بس وہ شکست کھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب آپ نے کفار کی طرح خاک کی مٹھی پھینکی تو آپ نے اپنی خاک سے یہ خاک ان چہروں تک نہیں پہنچائی، بلکہ ہم نے اپنی قوت اور قدرت سے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچائی۔ بدر والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو ایک مٹھی بھر خاک لے کر اور اس پر کہا کہ چہرے بگڑ جائیں، پڑھ کر دشمن کی طرف پھینکا۔
پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری طاقت سے حملہ کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاک کافروں کی آنکھ میں پہنچا دی اور ہر مشرک اپنی آنکھیں ملنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ خاک آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی آنکھوں میں جھونکی اور انہیں کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فتح لکھ دی تھی۔ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اجر کا مستحق بنا دیا اور کامیابی مزید اجر کا باعث بنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کفار کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کر سکتا ہے، مگر امتحان کے ذریعے انہیں بلند درجات تک پہنچانا اور اجر اور ثواب سے نوازنا چاہتا ہے۔ حق اور باطل کی جنگ میں دونوں قوموں میں کوئی توازن نہیں ہوتا۔ مومنوں کا حامی اور مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ ان جیسے ہی انسان ہوتے ہیں، اس لیے فریقین کے درمیان جنگ کا طریقہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع ان اللہ سمیع، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کی ساری باتوں کو سنتا ہے، خواہ وہ چپکے سے کرے یا اعلانیہ۔ ان اللہ سمیع، وہ ان کی دعاؤں اور فریادوں کا سننے والا ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، وہ بندے کی چھپی نیت اور ظاہری فعل کو جانتا ہے، وہ ہر شخص کو نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تھی حکمت اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 18۔ ذالکم، یہ نصرت اور یہ فتح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے۔ کید الکافرین، کافروں کی خفیہ تدبیر، کافروں کی سازشوں اور تدبیروں کو رب العزت کمزور کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، کوئی بھی ہمیں مشکل کام لگے جو دین کے راستے میں ہو تو اس پر ڈٹے رہیں، کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ جو اللہ نے کہہ دیا پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور ہماری درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اب زندگیاں گزاریں اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس کو پوری سب لوگوں میں نافذ کرنے کی، دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں دین کو قائم کرنے والوں میں چن لیں۔ آمین یا رب العالمین۔